ایک ہوتے شیطان کے بندے، ایک ہوتے رحمان کے بندے۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے بندوں میں بڑا ہی فرق ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء میں یہ بھی قصص ہے بہت زیادہ انبیاء کے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عاد و ثمود اور دیگر، لوط علیہ السلام، سلیمان داؤد کے واقعات۔ تو یہ انبیاء کے واقعات میں بھی اسی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، ابا جان کو کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ پھر قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ تو عباد الرحمن کے جو ہے نا، اللہ کے بندے، اللہ والے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، یہ عباد الرحمن ہیں۔ ان کی کوئی 10-12 صفات بیان ہوئی، اللہ رب العزت نے بیان کی۔ ان صفات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں بعض، ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا رازق، ان کا مشکل کشا حاجت روا، ان کے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے بس۔ یہ اپنی ساری عبادت بھی اس کے لیے، ان کا تعلق بھی اسی سے، یہ اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے گڑ گڑاتے ہیں۔ ایک صفات ان کے یہ ہے کہ یہ موحد ہوتے ہیں، شرک سے بالکل پاک صاف عباد الرحمن۔ دوسرا کہ یہ زمین میں تکبر نہیں کرتے، اتراتے نہیں، گھمنڈ نہیں کرتے، یمشون الارض ہونا، بڑی نرمی سے چلتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، شرافت سے چلتے ہیں، غرور تکبر ان کے قریب نہیں آتا۔ اور پھر جاہل لوگوں سے خامخواہ الجھتے نہیں، ادھر گیا لڑ رہا ہے، ادھر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، ادھر تو مشرک، تو بدتی، تو فلاں، تو فلاں، تو یہ کر مناظرے، آ میرے مقابلے میں چیلنج کرتا ہوں، بس ہو پہ نہیں، خامخواہ کے بحث سے نہیں۔ عقل مند سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرتا ہے نا، اپنی ذاتی دنیاوی، وہ وقت کی حفاظت ہے۔ وقت کی حفاظت بڑی کم۔ جاہل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل آپ کا وقت ضائع کرے گا، جتنا بھی آپ اس کو دلائل دے دے، اس کی بحث کا جواب دیتے رہے، اس کے ساتھ الجھ جائے، اس کے ساتھ جھگڑا کرے، وہ اب آپ کی بات سمجھا ہی نہیں۔ جب سمجھے گا ہی نہیں تو آپ کا وقت ضائع کرے گا۔ ہاں اس کو قائل کرو، نہیں ہو رہا، قالوا سلاما، پھر بڑے باعزت طریقے سے وہ اسے جدا ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں۔ اور پھر وہ جو ہے ان کی باقی صفات ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی تشہد میں، ذکر اذکار کا، وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے، ان کے جسم، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن ہیں، غلطیوں کو تائیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر یہ ناحق قتل بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے، چوری بھی نہیں کرتے، بغاوت بھی نہیں کرتے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری کو تقریباً 10-11 صفات بیان کی ہیں عباد الرحمن کی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ ہاں ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، یہ فرشتے تو ہے نہیں، انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، ابن آدم ساری آدم کی اولاد خطا کار ہے، گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بہترین خطا کار کون ہے؟ خطا ہو گئی تو ان کی بہترین صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، معاملہ صاف ہو جاتا ہے، رب اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، 3 چیزیں ہیں۔ توبہ کا مطلب یو ٹرن لینا، گناہ سے معافی مانگ لینا، گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، پھر شرمندگی کا اظہار کرنا، پھر جو ہو گیا اس کو مٹانے کی، غفرہ کا مطلب مٹا دینا،
کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے، اور جو ہو گیا اس کو معاف کر دے، یہ استغفار اور غفر ہے، معافی، وہ آئندہ پھر اچھے عمل بھی کرے۔ یہ نہیں کہ توبہ غلطی ہو گئی توبہ مانگ لو، سارا گناہ کر بھی رہا ہے، نہیں، ہو جاتا ہے لیکن آئندہ عزم کرتا ہے کہ نہیں کروں گا، اصلاح بھی کرتا ہے، پہلے کسی تبدیلی آئی ہے اس کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مخلص آدمی ہے۔ ہاں، اور جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا پھر توبہ نہیں کرے گا، اس کو ڈبل عذاب ملے گا۔ پھر سورہ فرقان میں آخر میں جو بھی آپ نے سنی ہوگی تلاوت، اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی حسرت کا تذکرہ کیا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بلکہ بشر کا میدان ہی، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، علی یدیہ، ہاتھوں کو کاٹیں گے ہیں، اور کہیں گے کہ یا افسوس، اے حسرت، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں بھی رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتا، میں بھی رسول کا ساتھ دیتا۔ رسول کا ساتھ دینا کیا ہے؟ رسول کی حدیثیں ماننا، رسول کے فرامین ماننا، رسول کا حکم ماننا، رسول کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ رسول کا راستہ ہے جو رسول نے ساری زندگی بتایا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اور کاش کہ میں رسول کا ساتھ دیتا، کاش میں بھی رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، اے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اسے دوستی نہ لگاتا، اسے محبت کی پنگیں نہ بڑھاتا، اسے تعلقات استوار نہ کرتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے مجھے ذکر سے دور ہی کر دیا جبکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا۔ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر وہی ہے۔ اور سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر قرار دیا۔ پڑھنے سورہ طلاق، فرمایا تمہارے پاس ذکر آیا ہے، یعنی نبی آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذکر قرار دیا ہے۔ تو جو وحی ہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ حدیث کی صورت میں ہو، وہ ذکر ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول ذکر ہے۔ فرمایا لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے کتاب و سنت سے دور کر دیا تھا، اس نے مجھے حدیثوں سے دور کر دیا تھا، نبی کی تعلیم سے دور کر دیا تھا۔ سمجھ آئی؟ کس نے؟ میرے دوست نے، اس کے ساتھ دوستی لگائی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، اس نے آہستہ آہستہ مجھے چھوڑ کیا رکھا ہے نماز پڑھنے میں، تیری عمر کھیلنے کودنے کی ہے، یہ بھائی یہ زمانہ ایسا ہے، حالات ہیں، یہ عمر ہی ایسی ہے، بڑی عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، مسجد کے کام کریں، حج عمرہ کریں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، یہ کھیل کود کی عمر ہے، آؤ ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، چھوڑو یار بڑی نمازیں پڑھی ہیں، ہاں جی داڑھی رکھ کر کے کیا کرے گا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوگی داڑھی رکھ لی، یہ عمر ہے کوئی داڑھی رکھنے کی ہیں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے کتاب و سنت سے دور ہی کر دیا۔ شکوک و شبہات، شکوک و شبہات، عیسائی کے ساتھ نوکری کر لو کوئی نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہودی کی نوکری کر لو کوئی مسئلہ نہیں، صحابہ کرام نے کی ہے مدینہ کے اندر، یہودی کی نوکری کی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات ہیں دیگر صحابہ کرام کے۔ لیکن قادیانی کے ہاں نوکری نہ کرنا، منکر حدیث کے ہاں نوکری نہیں کرنا، کسی خارجی کے ہاں نوکری نہیں کرنا، ہندو کے ہاں نوکری کر لو، سکھ کے ہاں نوکری کر لو، سکھ سے شراکت کر لو، سکھ سے پارٹنرشپ کر لو، ہندو سے کر لو، قادیانی سے نہیں کرنا۔ کیوں؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا، یہ شیطان ہے ہی آدھے راستے میں چھوڑنے والا۔
جیسے بدر میں لا کر مشرکین مکہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. یہ رسوا کرتا ہے, یہ تنہا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. جب پھنس جاتا ہے نا بندہ, کہتا تو جان تیرا کام, میں وہ کیا. قادیانی کی نوکری کیوں نہ کرو, منکر حدیث کی نوکری کیوں نہ کرو, خارجی کے ہاں نوکری کیوں نہ کرو. ہر وقت یہی کہے گا یار کیا ہے, حدیثوں میں یہ ہے, حدیثوں میں وہ ہے, حدیثیں یوں ہیں جی. اور جی دیکھو نا کتنا عرصہ ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ, پہلے ہر امت میں رسول آتے تھے, ایک وقت میں کئی رسول آتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت تک رسول ہی نہ آئے. نہیں, رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دیکھو نا ایسے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہو, سمجھ آ رہی ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. یار چھوڑو یار یہ سارا. میرے پاس یہاں ایک بندہ آ گیا, میرا جاننے والا دوست, اب مجھے تبلیغ کر رہا ہے, کہتا ہے یار یہ سارے نا کافر ہے, فوج دیگر ادارے. کیوں بھائی, بڑا ظلم کیا انہوں نے, بڑا یہ کیا, بڑا وہ کیا, بڑا فلاں کیا. یعنی وہ کہنا چاہتا کہ یہ واجب القتل ہیں, دھماکے کرنا جائز ہے. تو میں نے اس کو بڑا سمجھایا. تو مجھے علامہ اقبال کے شعر پڑھ کے تو مجھے قائل کر رہا ہے کہ یہ اس وقت مسلمان بہت تھوڑے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں تجھے قرآن کریم کی آیت اور حدیثیں بتا رہا ہوں, اور تو تیرے پاس اقبال کے شعر ہی ہیں, یا تیرے پاس جو ہے نا اٹھ پٹانگی ہے. شکر ہے تیرے پاس قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں. یہی بات ہے, منکر حدیث ہوگی نا ہر وقت آپ کو پن کرتا رہے گا. یہ حدیثیں پتہ نہیں کن لوگوں نے لکھی, کب لکھی, یہ ہے وہ ہے. اس ظالم آدمی, اگر تجھے حدیث کے اندر اعتراض ہے تو قرآن میں بلولا اعتراض ہے. ابھی دیکھو نا سورہ نمل آ رہی ہے, اگلی قاری صاحب نے پڑھی ہے, سبحان اللہ. اور سورہ نمل میں ایسے واقعات ہیں, اگر قرآن میں نہ ہوتے حدیث میں ہوتے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے اعتراض ہوتے. وقالت النملہ, تو اللہ فرماتے چونٹی نے کہا, نملہ کہتے چونٹی کو, چونٹی نے کہا ایو النمل, او چونٹیو. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا, چونٹی آئی باہر, اس نے ساری چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ چونٹیو. سلیمان اس کا لشکر آ رہا ہے, سائڈ پر ہو جاؤ, راستے میں نہ رہنا, کچلی جاؤ گی. سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا, سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے. واہ بھائی واہ, کتنی ننھی منی مخلوق, اس کو اپنی قوم کی اتنی ہمدردی, خیر خواہی کہ دوسری چونٹیوں کو کہتی ہے ہمیں دیکھ کر, دوسری ادھر ادھر تھی خوراک کی تلاش میں, کہ بھائی سائڈ پر ہو جاؤ, درختوں کے نیچے, پتھروں کے نیچے, راستے سے ہٹ جاؤ. گزریں گے, لشکر گزرے گا تو اتنا بڑا لشکر ہے, تم تو پس جاؤ گی, مسلی جاؤ گی. سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے, واہ بھائی واہ, مشامہ. دیکھو بھائی چونٹی کے اندر ہمدردی ہے, خیر خواہی ہے, اور چونٹی تقریر کر رہی ہے. پھر کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ یہ کوئی تکبر والی بات نہیں, یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, یہ تو نے مجھے یہ چیز, یہ اعزاز دیا ہے, یہ تو نے مجھے معجزہ دیا ہے کہ میرے لشکر میں سے کسی کو نہیں پتا کہ چونٹی کیا کری ہے, مجھے پتا چل گیا. چونٹی کی بات سن لی, چونٹی کی بولی سمجھتے تھے, پرندوں کی بولی سمجھتے تھے, سمجھ آ رہی ہے. اور اے اللہ میرے والدین پر بھی تینے بڑا احسان کیا ہے, مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, مجھے نیک صالح لوگوں کے زمرے میں شامل کر دے. اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا, یہ نہیں کہ واہ بھائی واہ میں نے تو سب کچھ جانتا ہوں, نہیں. اچھا آگے چل کر کیا ہے, سلیمان علیہ السلام جناب پرندوں کی بولی جانتے تھے, جنوں پر حکومت کرتے تھے, ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی, ہوا کو حکم دیتے مہینے کا سفر, وہ ہوا کو حکم دیتے بندے کو وہاں پہنچا, وہاں پہنچ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح جامع صغیر میں علامہ البانی نے نقل کی,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں بندے کی موت لکھی ہوتی ہے نا، جعل اللہ لہو الیہ حاجہ، اللہ اس بندے کو کام ڈال دیتا ہے، بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور موت وہاں کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، ایک بندہ بڑا گھبرایا ہوا آیا، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، کیا ہوا بھائی؟ یار مجھے یہاں خوف لگ رہا ہے، سلیمان مجھے فلاں جگہ پر پہنچاؤ۔ اچھا، اب جہاز تو تھے نہیں، سلیمان علیہ السلام نے ہوا قوم کے دیا، بندے کو فلاں جگہ پہنچاؤ، فلاں اسلام آباد سے تو کراچی پہنچاؤ، کراچی ہے تو جناب خیبر پہنچاؤ، مہینے کا سفر، بتاؤ بندے کو یہ وہاں جانا چاہتا ہے، یہ گھبرا گیا، یہاں پردیسی ہے۔ اچھا، بندہ کو ہوا کو حکم دیا، ہوا نے پہنچا دیا، آگے موت کھڑی تھی۔ اس نے کہا تیرا میں حیران تھا کہ بھئی تیرا وقت لکھا ہے یہاں تو نے مرنا ہے، تو کھڑا وہاں ہے، اس لیے میں تجھے گھور رہا تھا، اور تو نے سلیمان کو کہا تو سلیمان نے گزارش کی، تو پہنچ گیا، یہیں تیرے انتظار، یہ تیری موت کی جگہ بھی یہی ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ پرندوں کے اوپر حکومت کرتے، جنوں پر بے شمار واقعات۔ ہدہد پرندوں کی حاضری لگائی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی، بھائی فلاں پرند رہا، فلاں 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 فلاں، اس کے اتنے پرندے تھے، اس کے اتنے تھے، اتنے تھے۔ اچھا، ہدہد کہاں ہے بھائی؟ ہدہد نہیں۔ اچھا بھائی ہدہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آئے گا نا، لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کروں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، میری اجازت کے بغیر چلا گیا ہدہد۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لگا کے نصیحت کر کے ہدہد کے بارے میں غصہ بھی کیا، یہ ہدہد بغیر اجازت کے چلا گیا، میں اس کو ذبح کروں گا، ہیں اللہ کہ کوئی عذر پیش کرے۔ اتنے میں ہدہد آ گیا، کہاں تھا تو؟ کہا جی میں ایک علاقے سے گزرا، قوم کو میں نے دیکھا بڑے بدبخت، اللہ کو چھوڑ کر سورج چاند کی پوجا کرتے تھے، میں نے ایسی بدبخت بدقسمت قوم دیکھی کہ خالق کائنات مالک ارض و سما کو چھوڑ کر سورج چاند کو سجدہ کر رہے تھے، بادشاہوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا یار، میری موجودگی میں میری زندگی میں ایسی قوم بھی ہے؟ ہاں جی، پہاڑ کے پیچھے ادھر بڑی قوم ہے۔ اچھا ایسا کر، میں ابھی پتہ کرتا ہوں تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ لفظ ہے قرآن مجید میں، ابھی پتہ کرتا ہوں تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ خط لکھا سلیمان علیہ السلام نے، وہ خط کا ذکر بھی ہے، میں یہ لے جا اور جا کے اس قوم کو جو بادشاہ نے اس کے پاس ڈال دے۔ بلقیس نے جو سبا قوم سبا کی جو مالکہ بادشاہ دی خاتون ملکہ، خط اس تک پہنچ گیا۔ اچھا، ایک اللہ کو چھوڑ کر، خالق مالک چھوڑ کر، رازق کو چھوڑ کر، نفع نقصان کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، اس کو چھوڑ کر سورج اور چاند کی تم سجدے پوجا کر رہے ہو، سورج چاند کی تم عبادت کر رہے ہو، فوراً متیو فرمانبردار ہو کر میرے پاس آؤ، ورنہ میں ایسی فوج لے کر آؤں گا مقابلہ نہیں کر سکو گے تم۔ وہ دو خط پہنچا کر آ گیا، ادھر سے چل پڑی قوم سبا کی ملکہ عورت تھی، عورت نے مشورہ کیا، یہ قرآن میں ہے، مشورہ کیا عورت، بھائی یہ خط آیا ہے سلیمان کی طرف سے، انہ من سلیمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، سلیمان کی طرف سے آپ کے لیے ہے، مسلمان متیو فرمانبردار آ کر آ جاؤ۔ اچھا بھائی یہ خط آیا ہے دبکی امیز تو بڑی سازش، کیا کریں؟ اچھا عورت تھی نا، خود بھی گھبرا گئی، لوگوں نے کسی نے کہا بھائی چھوڑ، دیکھا جائے گا، آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہمارا وطن ہے نا، کریں گے مقابلہ۔ اس نے کہا نہیں، جب بادشاہ آیا کرتے ہیں تو درم برم کر دیتے سارا کچھ، یہ ہمارا سب کا کیا دھرا رہ جائے گا، یہ رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا، سب کچھ کرکرا ہو جائے گا۔ بڑی یاشی کر رہے تھے، بڑا کچھ رب نے ان کے تصویر کشی کی ہے۔ ڈیم تھا، ڈیم سیل الارم جس کو کہتے ہیں، ارم نامی ڈیم تھا، بہت بڑا ڈیم تھا، اور اس ڈیم سے نہریں نکال کر اللہ فرماتا دائیں طرف بھی باغات، بائیں طرف بھی باغات، ہریالی ہریالی،
خوشے لٹکے ہوئے، انار، آم، خوبانیاں، ہر چیز وافر مقدار میں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آبادیاں، کھیت لہلاتے ہوئے، پانی، سارا کچھ وہ، بڑی عیاشی، بڑا رزق، بڑا غلہ۔ اس نے کہا یہ بات ماننی پڑے گی۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، بہرحال اس نے کہا نہیں جو جانا ہی پڑے گا، تو پھر طائف لے کر چل پڑی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو کہا تخت لے کر آ۔ اچھا یہ واقعہ بھی پورا، وہ تخت لے کر آ گیا، فرمایا اسے تھوڑی بہت تبدیلی کرو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے کہ نہیں۔ جب وہ گزرنے لگی، بڑا سلیمان علیہ السلام کا محل، سبحان اللہ، بہت بڑا محل تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ محل کے باہر انہوں نے ممرد لگوا دیا، سمجھ آئی نا جی، پہلے سے لگا ہوا تھا، مزید تبدیلیاں کر دی۔ ممرد وہ ٹائل ہے، وہ سنگ مرمر ہے کہ جس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو چمکتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے پانی، جیسے شاہ فیصل مسجد ہے نا اسلام آباد میں نے وہاں تجربہ کیا ہے، وہاں دھوپ پڑتی ہے تو ایسے ایسے جیسے پتہ نا پانی جا رہا ہے۔ کئی لوگ وہاں ایک دم واقع جاتے ہیں تو کپڑے اٹھا لیتے کہ پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، ممرد تھا۔ اچھا نیچے حوض، اوپر شیشہ لگوایا سلیمان علیہ السلام نے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس زمانے میں ترقی کتنی عروج پر تھی، کتنی عروج پر ترقی تھی۔ آئی، لوگ استقبال کے لیے باہر آ رہی ہے، بادشاہ بڑی جانے لگی تو وہ کپڑا اٹھا لیا پنڈلی سے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ کی وحی ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ اچھا یار تو یہ تو ایسی لہریں کار ہے، یہ ممرد ہے، یہ ٹائل ہے، اعلیٰ کوالٹی کی ٹائل لگائی ہوئی ہے بھائی، حوضیں نیچے، اوپر شیشہ لگا ہوا، اس کے اوپر سے گزر کر جا رہی ہے۔ آگے گئی تو وہ تیرا عرش بھی اسی طرح کا ہے، کہنے لگی لگتا ہے یہ وہی ہے، لگتا ہے یہ وہی ہے۔ اچھا پورا تخت جن لے کر آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے بہرحال اس کو توحید کی دعوت دی، دین سمجھایا، سمجھ آ گئی اس کو، وہاں بھی اسلام پہنچ گیا الحمدللہ عدد کے ذریعے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عدد چھوٹا سا پرندہ ہے، سرد عدد، اتنا عقل مند کہ موحد آ کر کہتا ہے سلیمان میں بڑا حیران ہوں، یہ بدبخت اللہ کو چھوڑ کر سورج چاند کو بادشاہوں کو سجدے کر رہے۔ تو عدد کو سمجھ آ گئی توحید کی، شرک کی قباحت اس قوم کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، یہ سب مخلوق خالق اس مخلوق صرف انسان اور جن ہے نا، رب کی بغاوت پر اترا ہوا ہے، رب کے ساتھ شرک، رب کی عبادت میں بغاوت، رب کے فرمان کی نافرمانی۔ تو باقی سب مخلوق اللہ کے لیے تابع فرمان۔ دیکھ لو کوئی مخلوق کوئی مزار پر نہیں جاتی، کوئی غیر اللہ کے سامنے نہیں جاتی، سبحان اللہ۔ اب پیچھے نمل کا واقعہ گزرا، کیا نام ہے نحل کا، شہد کی مکھی، اللہ کا شکر، نمل چونٹی ہیں، پوری تقریر کی، عدد نے تقریر کی۔ اچھا یہ سارے واقعات کیا حقیقت ہیں یا ایسے ہی ہے؟ بھائی بولو، حقیقت ہے؟ اگر یہ قرآن میں نہ آتے تو مانتے؟ اگر یہ قرآن میں نہ ہوتے تو یار چھوڑو یار، حدیثیں پتری کہاں بیٹھ کے لکھتے رہے، اتنے 100 سال بعد لکھی گئی۔ چونٹی نے تقریر کی، عدد نے تقریر کی، عدد کے ذریعے خط بھیجا، جن جناب علی وہ محاریب، تماثیل اور غوطے لگا کے سمندر میں سے، دریاؤں میں سے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر موتی ہیرے جواہرات نکالتے، بڑے بڑے حوض بناتے، بڑے بڑے حوض نما ان کی دیگیں بناتے تھے پتھر کی، اس میں پکاتے اور محلات بناتے۔ سلیمان علیہ السلام جناب بیٹھے ہوئے ہیں، جن جو ہے نا وہ بیت المقدس تعمیر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی، جنوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، کہنے لگے کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو اس تکلیف میں نہ رہتے، سلیمان کو تو کب کے فوت ہو چکے ہیں، ہاں جی۔ اور پھر یہ سارے واقعات نہیں جی، یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر کسی نے افسانے لکھ۔ یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟
یہ اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں، قصے ہیں. یہ تملا علی یہ بکرتم واسیلہ، صبح شام کو ان کو لکھواتا ہے کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ ایسے بنا لیے ہیں. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے. اچھا جو سورہ شعراء ہے نا، شعراء شاعر کی جمع ہے، شعراء کہتے ہیں شاعروں کو. اس میں وہ شعراء یتبعهم الغاوون فرمایا جو عموماً شعراء ہے نا یہ بڑے گمراہ ہوتے ہیں. یہ ایسے شعر کہتے ہیں کہ جو مثلاً اخلاقیات سے گرے ہوتے ہیں. بہت سارے نہیں، اکثر شاعر ایسے ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی نا جی؟ یہ کبھی کسی وادی میں بھٹک رہے ہیں، کبھی کسی طرف سر پٹک رہے ہیں. سمجھ آئی نا جی؟ تو یہ ہے. باقی رہا کچھ شاعر ایسے بھی ہیں اچھے، جیسے متربی گزرا ہے، ابو طیب متنبی ہے، علامہ اقبال ہے، بے شمار شاعر آج بھی اچھے شاعر کہنے والے. کوئی نبی کی مدح میں کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کی حمد و ثنا میں لکھ رہا ہے، کوئی غزوات کی تعریف میں لکھ رہا ہے، کوئی اسلام کی تاریخ لکھ رہا ہے. اچھے شاعر بھی ہیں. تو سورہ شعراء میں خاص طور پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کے جوابات، قرآن پر اعتراض اس کے جوابات، حدیث پر اعتراض، نبی پر اعتراض اس کے جوابات، تقریباً 8-9 جواب اللہ نے دیے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ قرآن میں واقعات ہیں جو اگر ہم کہیں کہ جی حدیث کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے خلاف ہیں، تو یہ جو سورہ نمل ہے، یہ سورہ نحل ہے، سورہ عنکبوت آگے آ رہی ہے، یہ تو پھر یہ عقل کے موافق ہے. نہیں عقل مانتی، یہ انسان کی جہالت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ آج سے اگر 30-35 سال پہلے کراچی کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا نہ تار نہ انتظار، کل بھائی ایسے نا دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا نہ تار نہ انتظار. کیا مطلب؟ کہ ایک ایسا اتنا سارا ایک آلہ آیا ہے، جیب میں رکھو، جہاں چاہو مرضی جاؤ، گفتگو کرو، امریکہ السلام علیکم وعلیکم السلام، تار کوئی نہیں تو انتظار بھی کوئی نہیں، یوں کر کے گھماتے ٹک 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 کرتے. یہاں ایسے ہوتے نا فون تار والے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ پبلک جو ہوتے تھے یہ ٹیلی فون کے سروس ٹر، اس پہ لمبی قطاریں لگی ہوتی تھی. ایک بندہ فون کر رہا ہے، 10-15 پیچھے کھڑے ہیں، یہ ہٹے گا تو میں فون کروں گا. میں نہ تار نہ انتظار، جیب سے موبائل کا السلام علیکم وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جاؤ پوری دنیا میں کاروبار کرو. آج سے کوئی 30 سال پہلے کہتا نا ایسا ہوگا تو کہتا چھوڑے بیوقوف. ایسے ہو سکتا ہے کہ تار کے بغیر یہاں سے امریکہ آواز جائے اور وہاں سے وعلیکم السلام بندہ کہے اور پوری دنیا گلوبل ولیج بن جائے اور پوری دنیا میں جب چاہو باتیں کرو؟ میں حیران ہوں. سبحان اللہ، اللہ انسان کی عقل بھی رب نے بنائی ہے. انسان اپنی عقل کی نہیں مانتا بعض اوقات. سمجھ آ رہی ہے؟ اور بعض اوقات عقل کے پیچھے لا کے گمراہی ہو جاتا ہے. آپ غور و فکر کرو. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں دلائل اور جو اسلام کی حقانیت، نکاح، سبحان اللہ. کبھی میں غور کرتا ہوں نا، نکاح کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 1 لڑکی کا ولی راضی ہو، نمبر 2 حق مہر ہو، نمبر 3 2 عادل گواہ ہوں، نمبر 4 ایجاب و قبول ہو. بس ایجاب و قبول ہو. ولی موجود ہو شرط ہے؟ نہیں. رضامندی شرط ہے؟ نہیں. لڑکی سامنے موجود ہو شرط ہے؟ نہیں. لڑکا سامنے موجود ہو شرط ہے؟ نہیں. کوئی شرط نہیں. یا اللہ یہ شرط کیوں نہیں لگائی؟ ایجاب و قبول شرط لگائی، حق مہر شرط لگائی، اور عادل گواہوں کی شرط لگائی، ولی کی رضامندی کی شرط لگائی. یہ نہیں شرط لگائی کہ ولی وہاں موجود ہو. اللہ کو پتا تھا یہ قیامت تک کے لیے دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی، ایک پورے گاؤں بن جائے گی، دنیا گاؤں بن جائے گی. مولوی صاحب پاکستان میں ہوں گے، لڑکی سعودی عرب میں ہوگی، لڑکا امریکہ میں. اور میں ایسے نکاح پڑھا چکا ہوں، میں پاکستان میں، لڑکی سعودی عرب میں، لڑکا کسی اور ملک میں، نکاح میں پڑھا رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کو پتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا ایک گاؤں، جیسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے آپ 10 منٹ میں پہنچ جائے، 15 منٹ، پوری دنیا آپ کے سامنے ہے. کوئی، میں کہتا ہوں ایسے لباس پر کوئی شرط نہیں لگائی. پتلون پہنو،
शर्ट पहनो, धोती पहनो, शलवार पहनो, पजामा पहनो, मोटे कपड़े पहनो, बारीक पहनो, इंडोनेशिया वाले पहनो, अमेरिकियों वाले पहनो, चाइनीज़ वाले पहनो, पाकिस्तानियों वाले पहनो, धोती पहन लो, कोई मसला नहीं। क्यों? अल्लाह को पता था ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए। हाँ, बारीक ना हो लिबास, बारीक ना हो, चुस्त ना हो, पहनो जो मर्जी पहनो, रंग जो मर्जी पहनो, कोई मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं रंग पर। बोल यार क्या रब ने इस्लाम दिया है। कुरान की आयत उठा लो, ऐसे पता चलता है ये कल नाजुल हुई है। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ कुरान मजीद का तर्जमा या हदीस, अल्लाह की कसम ऐसे महसूस होता है ये अल्लाह ने कराची के हमारे इस माहौल को सामने रख कर ये आयत उतारी है। अल्लाह को पता था जैसे कराची में फलां वक्त में होगा, ये कराची वालों के मसले का हल है। हदीस भी कुरान भी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने शुरू में बता दिया था, कुरान के शुरू में एक बात बता दी थी। कुरान किन लोगों के लिए है? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। सबसे बड़ी खूबी कुरान से फ़ायदा उठाने वाले, हदीस से, इस्लाम से, जो अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं, अनदेखी चीज़ों पर। भाई साहब, रब ने बता दिया ना, आमन्ना व सद्दकना। नबी ने बता दिया ना, हदीस की सनद सही है, आमन्ना व सद्दकना, बस। अकल माने ना माने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं, लोगों अकल के पीछे ना लगा करो जब अकल इधर उधर हो जाए तो। इसलिए कि अकल, फरमाया अकल कहती है कि जब मोजे पर बसा करो तो नीचे करो, जो ज़मीन पर पाँव लगता है ना, साइड मिट्टी भी नीचे लगती है। तो अकल कहती है कि जब मोजा पहना हो तो नीचे बसा करो। और मैंने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है मोजे के ऊपर बसा करते हुए। समझ आ रही है? अकल कहती है कि वुज़ू टूट गया, जाके इस्तिंजा करो। शरीयत कहती है इस्तिंजा की ज़रूरत नहीं, अब खारिज हो गई तो वुज़ू करके आ जाओ, इस्तिंजा की ज़रूरत थी। सुभान अल्लाह। तो जो अकल के पीछे लगे गुमराह हो गए। हाँ, जिसने कह दिया अल्लाह एक है और मोहम्मद हमारे नबी हैं, बस हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी है, भले दुनिया कुछ कहे।